نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جس وقت یہ ماہ مبارک سایہ فگن ہونے لگتا تو صحابہ اکرام کے اندر ایک دیدنی ذوق اور محبت پیدا ہو جاتی۔ حضرت امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک سے حدیث پاک روایت کی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ لما اقبل شہر رمضان، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور رمضان کا مہینہ آیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب صحابہ اکرام کا شوق اور وارفتگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ فرمائی، کیونکہ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ جس وقت رمضان المبارک کا چاند نکلنے لگتا تو اس قدر بے قراری وارفتگی ہوتی کہ ہر کوئی آگے بڑھ کر رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتا، اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا تو سب صحابہ اکرام ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے، گھروں سے باہر لوگ میدانوں میں نکلتے چاند دیکھنے کے لیے، چھتوں پہ چڑھتے چاند دیکھنے کے لیے، جب چاند نظر آ جاتا تو وہ خوشی سماتی نہیں تھی۔ ایسا ہوا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا، دیکھا، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ما تستقبلون وما ذا یستقبلکم۔ صحابہ سبحان اللہ، ما تستقبلون، اس چیز پر بھی جس کا تم استقبال کر رہے ہو، وما ذا یستقبلکم، اور اس پر بھی سبحان اللہ کہ جو چیزیں، جو نعمتیں اور جو خاص کرم تمہارا استقبال کر رہا۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں کہ میرے باپ اور میری ماں آپ پہ قربان ہوں آقا، آپ نے ایسے جملے ارشاد فرمائے، لگتا ہے کہ یا تو کوئی بڑا معرکہ پیش آنے والا ہے، کوئی بہت بڑا جہاد ہونے جا رہا ہے، یا پھر کوئی بہت بڑی خبر آنے والی ہے، جس لیے آپ نے ایسی حیرت اور استعجاب کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ تو پھر کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے، انداز نوٹ کیجئے، اپنے اندر پیدا ہونے والے تجسس کو محسوس کیجئے۔ آپ نے جملہ سنا، اب میں نے یہاں بات روک دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اگر یہ دونوں باتیں جو میں نے سوچیں ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اب جب آپ نے دونوں سے انکار فرما دیا تو پھر جتنے صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، ابھی جس طرح آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی کہ وہ کون سی بات ہے، وہ پھر کیا تھا جس کے بارے میں حضور فرما رہے تھے، تو آپ تو آج 1450 سال کے بعد سن رہے ہیں اور ایک اپنے جیسے ایک عام سے بندے سے سن رہے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ وہ آقا کا وہ انداز کیسا ہوگا۔ جس وقت آپ گفتگو فرما رہے ہوں گے اور صحابہ اکرام اس طرح سے چاروں طرف بیٹھے ہوں گے تو کس انداز سے وہ آقا کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کتنی بے قراری ہوگی، اور وہ کیا اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ اب حضور کے دہن مبارک سے کون سی بات نکلے گی جو ہم سننے والے ہیں۔
اور وہ لمحات بھی ان صحابہ کے مقدر پہ قربان ہو رہے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ رمضان ہے جس کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے میں نے کہا۔ یعنی سبحان اللہ کا لفظ آج ہم بھی بولتے ہیں تو کہاں بولتے ہیں؟ جہاں انسان کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، ایک استعجاب اور حیرت پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کا حسن بے مثال جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم بولتے ہیں سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ تو وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ملاحظہ فرما رہی تھی کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بدلے میں ملنے والے انعام کی حقیقت کیا ہے۔ تو صحابہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے کہ صحابہ تم تو ایک مہینہ سمجھ رہے ہو، تمہیں کیا پتہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، سبحان اللہ، کیا یہ مقام، کیا یہ مہینہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور کیا وہ نعمتیں، کیا وہ انعامات، کیا وہ شان، کیا وہ اکرام جو اس کے بدلے میں تمہیں ملنے والا ہے، وہ سب چیزیں تو تمہارا استقبال کر رہی ہیں۔